ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو پڑھنے کی فضیلت۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نام کی تعریف لکھی جائے تو ساری زمین کے یعنی پوری زمین کے پیڑوں کے اگر قلم بنائے جائیں اور سارے سمندر کے پانی کی روشنائی بنائی جائے اور اس کی فضیلت بیان کی جائے تو وہ ناکافی ہو۔ اگر اس اسم پاک کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو ایمان و یقین مضبوط ہوگا۔ اگر کسی شخص نے اس اسم پاک کو لکھ کر مریض کے پاس رکھ دیا یا پھر اس کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا تو انشاءاللہ تعالی اس شخص کو بڑی سے بڑی بیماری سے شفاء کاملہ حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس اسم پاک کو پڑھ کر کسی بھی کام کے لیے جائے یعنی کسی جائز کام کے لیے گھر سے نکلے انشاءاللہ تعالی اس کام میں اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اس اسم پاک کو پڑھ کر اگر آپ لوگوں نے کوئی کام شروع کیا تو انشاءاللہ تعالی وہ کام پورا ہوگا۔ اس اسم پاک کو پڑھنے کے بعد اگر آپ لوگ روزی روزگار کے لیے جاب کے لیے گھر سے نکلے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس اسم پاک کو پڑھنے کے بعد اگر آپ لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جائز دعا قبول ہوگی، آپ لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہوگا۔ تو اب آپ لوگ یہاں پر دھیان سے سنیں وہ اسم پاک کیا ہے اور اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور ہم لوگوں کو کس طرح سے اس کو پڑھنا ہوگا۔ تو ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو اسکپ نہ کریں، آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی جائز مقصد ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہر وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف 100 مرتبہ اس اسم پاک کو اس اسم اعظم کو پڑھ لیا کریں۔ 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھیں۔ اس اسم پاک کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو 5 وقت کی نماز کے بعد اس اسم پاک کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی و جائز مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں اس کو پڑھنے کی دوسری فضیلت، یعنی اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہے، کسی بڑی سے بڑی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، لاکھوں روپے کی دوائیں کھالی، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صرف 1 مرتبہ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی بیماری سے آپ لوگوں کو شفاء کاملہ حاصل ہوگی، کیونکہ قرآن میں شفا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا بھروسہ ہونا ضروری ہے، آپ لوگوں کو اس پر یقین کرنا ضروری ہے، یعنی پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری دور ہوگی۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو کچھ اس طرح سے کرنا ہوگا، جو شخص بیمار ہے وہ بھی اس کو کر سکتا ہے، اگر وہ اس کو نہ کر سکے تو آپ لوگ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں درود پاک پڑھیں، کم سے کم 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی سورہ شفا پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس اسم اعظم یعنی اسم پاک کو آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ لوگ آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ مریض کے اوپر دم کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پانی پر دم کر کے اس مریض کو لگاتار پلاتے رہیں، یعنی جب بھی مریض پانی مانگے آپ لوگوں کو اس دم کیے ہوئے پانی کو پلانا ہے، اور جب بھی آپ لوگ دوا کھلائیں اسی طرح سے آپ لوگوں کو اسی پانی سے مریض کو دوا کھلانی ہے۔ آپ لوگ کچھ دن اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی بیماری سے آپ لوگوں کو شفاء کاملہ حاصل ہوگی۔
جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا کاروبار نہیں چلتا ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، ان کی دکان نہیں چلتی ہے، رزق کی تنگیوں کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتے ہیں، قرض میں پھنس گئے ہیں، قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، قرض چڑھتا جا رہا ہے، اس لیے ہم لوگ اکثر پریشان رہا کرتے ہیں، رات رات بھر نیند نہیں آتی ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس طرح سے اس عمل کو کریں، یعنی سب سے پہلے آپ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ فرض نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد ہی آپ لوگ کسی بھی طرح کا کوئی عمل یا وظائف کریں۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو کچھ اس طرح سے کرنا ہوگا، ہر وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ 100 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھیں، یعنی سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس اسم پاک کو 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھنی ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر، اے اللہ جو گناہ ہم نے جان کر کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جو انجانے میں کیے ہیں انہیں بھی معاف کر، اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، اے اللہ قیدیوں کو قید سے آزاد کر دے، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ دے، اے اللہ لاچاروں کو قوت اور طاقت دے، اے اللہ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کر، اے اللہ تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اے اللہ دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر، یا اللہ ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ کمنٹ باکس کے اندر آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس شخص کی دعا قبول ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ہر وقت اس اسم اعظم کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس نیت سے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی 2 اور ویڈیو کے ساتھ، پہلی ویڈیو دوپہر کو 11 بجے اور دوسری ویڈیو شام کو 7 بجے۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی گزارش، میں ہوں شہباز حسین، اللہ حافظ، شب بخیر۔